بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس راز کو عمران خان نے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا تھا اس نے کبھی کسی کو بتایا نہیں۔ ان لوگوں نے دین کا جو استعمال کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کے راز کھولنا شروع کیے ہیں، یقین کیجئے ہر بندہ آج ایکسپوز ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ جو 75 سال سے بیٹھ کر پاکستان میں حکومت کر رہے تھے، ڈوریاں ہلا رہے تھے، آج اصل میں وہ بے نقاب ہوئے ہیں۔ مفتی سعید نے کہا کہ عمران خان کا میں نے 2 دفعہ نکاح پڑھایا، اور عمران خان کا نکاح پڑھانے کی بات اتنی غلط ثابت ہوئی کہ اب مفتی سعید صاحب کو تو لینے کے دینے پڑیں گے، لیکن کہانی اصل میں کچھ اور ہے۔ مفتی صاحب اصل میں عمران خان کو اپنا بہنوئی بنانا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں، شاید بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں کہ گالی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ کسی کو گالی دینی ہو تو بہن کے لیے یا سالے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ در حقیقت پاکستان میں ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بڑا ہی ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ تو اب اوریا مقبول جان نے وہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور عمران خان کا ظرف دیکھیے، اس بندے نے کبھی نہیں کہا۔ اصل میں اوریا مقبول جان کا کہنا ہے کہ مفتی سعید عمران خان کو کہتا رہا کہ خان صاحب میری بہن سے شادی کر لیں، خان صاحب میری بہن سے شادی کر لیں۔ وہ پیچھے پڑا رہا۔ ریحام خان کی شادی سے پہلے اس نے جان ماری کہ کسی طرح یہ شادی کر لیں۔ ریحام خان کی شادی کے بعد جب طلاق ہوئی تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ اوریا مقبول جان نے ان کا صحیح بھانڈا پھوڑا ہے کہ اصل میں مفتی صاحب یہ کہتے رہے کہ عمران خان کو کہ میری بہن سے شادی کر لیں، میری بہن سے شادی کر لیں۔ اب چونکہ ان کی بہن سے شادی نہیں ہوئی تو وہ رنج اور غصہ تو ان کے اندر تھا۔ اب بشرا بی بی کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے نکاح پڑھا دیا۔ اب اوریا مقبول جان تو یہ بات کر کے ہو گئے کلیئر، لیکن کہانی اصل یہ ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کا جو نکاح پڑھا دیا تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ دیکھیں، وہ جن طاقتوں کا مورا ہے، ویسے عمران خان بھی کمال کا بندہ ہے، یعنی کیا بات کہیں عمران خان کو کہ آپ کے اندر مردم شناسی کب آئے گی؟ خان صاحب، آپ کی وجہ سے قوم نے جو بھگتا ہے جنرل باجوہ جیسے سائیکوپیتھ شخص کو، ان کو آپ نے ایکسٹینشن دی جیسے بھی دی، اور اس کا کیا کرایا آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ پھر آپ نے ہمیں راجہ ریاض جیسا ایک تحفہ بخش دیا۔ خدا کا واسطہ ہے خان صاحب، اب دوبارہ یہ دھوکہ نہ کھائیے، کیونکہ اصل میں قوم اس طرح کے دھوکے کا انجام بھگتتی ہے۔ اب مفتی سعید صاحب جیسا بندہ جس نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف فتوے دیے، اس کے بعد اصل اس کی پرسنل لائف کے بارے میں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں جو میں یہاں ویڈیو میں بیان نہیں کرنا چاہتا، یعنی آپ اندازہ کیجئے یہ کن طاقتوں کا مورا ہے۔ ان کی ذرا دولت دیکھیں، یہ مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو میں گھومنے والے مولوی صاحب ہیں۔ اب بشرا بی بی نے خود کہا ہے کہ میں نے کسی صورت یہ بات نہیں کی، اور نہ ہی یہ بات سچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلاق کے 6 ماہ بعد میں نے عمران خان سے جا کر نکاح کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ شرعی قانون کے تحت میں نے عدت اپنے خامد کے گھر ہی گزاری، اور اس کے بعد 6 ماہ کے ڈیوریشن کے بعد میں نے نکاح کیا۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مفتی نے یہ نکاح پڑھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عورت ملی، وہ عورت اپنے آپ کو بشرا بی بی کی بہن بتاتی تھی۔ اس نے اصل میں مجھے بتایا کہ یہ نکاح انہوں نے دوران عدت کیا ہے اور عدت پوری نہیں ہوئی۔ یہ ایک جھوٹ تھا۔ پھر یہ مفتی سعید کہتا ہے کہ میں نے دوبارہ نکاح پڑھایا۔ عمران خان کی جانب سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کسی کی جانب سے اس پر اور بیان نہیں آیا، یعنی مفتی سعید نے اکیلے ہی یہ نکاح پڑھایا پورے پاکستان کے اندر۔ ایک بات بتائیں، کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو ان کی گواہی دے۔ مفتی صاحب کے پاس کوئی بندہ بطور گواہ نہیں ہے، اور مفتی سعید اکیلے کہتا ہے کہ میں نے 2 دفعہ نکاح پڑھایا۔ عمران خان کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں آئی، نہ ہی بشرا بی بی کی جانب سے ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے۔ ایون بشرا بی بی نے یہاں تک کہا کہ میں نے اپنی طلاق کے 6 ماہ کے بعد جا کر عمران خان سے شادی کی۔ اب جہاں تک طلاق کا تعلق ہے تو فقہ حنفیہ کے نزدیک زبانی طلاق اگر آپ دے دیتے ہیں تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب بشرا بی بی کا گزشتہ خامد اگر یہ کہہ دے کہ جی ہاں میں نے طلاق دی ہے اور 6 ماہ پورے ہوئے تھے، تو مفتی صاحب تو فارغ ہو گئے۔ یعنی کروڑوں روپے کے گھروں میں رہنے والا، اربوں کا مالک، اور اتنی مرسڈیز میں پھرنے والا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کو بغض کیا تھا۔ صرف یہ کہ عمران خان میرا بہنوئی نہیں بنا، یعنی اس نے میری بہن کے ساتھ شادی نہیں کی، اس بات کا دکھ تھا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو عمران خان کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہی کرے گا. یہ تو خود کو گالی دینے والی بات ہے. عام روٹین میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا. رشتوں میں ہوتا کیا ہے, سمجھدار لوگ اپنی بہن کا یا کوئی بھی رشتہ دینا ہو تو وہ کسی اور شخص کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے سے کہہ دیتے, قریشی صاحب آ کر کہتے کہ آپ مفتی سعید کی بہن کے بارے میں سوچیں, ان کے بارے میں سوچیں, ان سے شادی پر غور کریں. سیدھے ہی شادی کی آفر کر دی اور بہن کو پتہ نہیں کیا خواب دکھائے ہوں گے اور بہن نے آگے سے کہا ہوگا کہ بشرا بی بی آ گئی ہے تو اب اس کو نہیں چھوڑنا. یعنی آپ اندازہ کریں, بچے کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ نے ایک انتہائی گندی اور گھٹیا مہم چلائی تھی بشرا بی بی کے خلاف. اصل میں وہ بڑی مزیدار بات عمران خان نے کہی تھی کہ کوئی رہ تو نہیں گیا بے نقاب ہونے والا, تو وہ یہ مفتی تھا جو رہ گیا تھا 2 نمبر. آپ اندازہ کریں پاکستان کے اندر لوگ ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں. یہ خود کو علماء کرام کہتے ہیں. انہوں نے دین کا جو لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ پرلے درجے کے نائل ہیں. ایک پارٹی جماعت رکھی ہوئی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہمیشہ ایک بات بتائی جاتی ہے کہ اگر مولوی نہ ہوتے تو تمہارے نکاح کون پڑھاتا, مولوی نہ ہوتا تو تمہارے جنازے کون پڑھاتا. حالانکہ دین کیا کہتا ہے؟ دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر شخص اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتا ہے. کون سا مشکل کام ہے؟ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے. مولوی کلچر تو اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ کبھی نہیں بتاتے کہ اگر مولوی نہ ہوتا تو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کون لگاتا, مولوی نہ ہوتا تو یہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نمازیں نہ پڑھنے جاتے. یہ کہتے کہ فلاں کو چندہ نہ دو. اگر مولوی نہ ہوتے تو دھرنے نہ ہوتے اور پبلک پراپرٹی کو آگ نہ لگتی, سڑکیں بلاک نہ ہوتی. یہ سارا کچھ انہی کے دام سے ہے. یعنی دین کا جو مذاق انہوں نے اڑایا ہوا ہے. آپ صرف ایک بات بتا دیں سادی سی, اب پاکستان کے اندر کسی بھی بندے کو دیکھ لیں, اکثریت کی بات کر رہا ہوں, جو لوگ ان کو چندے دیتے ہیں یا ان کی مساجد کا خیال رکھتے ہیں, کبھی ان سے رشتے بھی کرتے ہیں. لوگ چندے دیتے ہیں مگر تعلق نہیں بناتے, کیونکہ لوگوں کو ان کی اصلیت کا پتہ ہے. میں تمام علماء کرام کی بات نہیں کر رہا, بہت سے علماء بڑے اچھے ہیں, دین کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہاں پاکستان میں تو ان کی اکثریت فساد مچا رہی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کریکٹر اور یہ مفتی صاحب کھل کر سامنے آ گئے ہیں. یعنی یہ دین بیزار لوگ ہیں, دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, لوگوں کو آ کر دین سکھاتے ہیں اور مذہب کا کیسے دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اصل میں ڈوریاں ان کی کون ہلا رہا ہے پیچھے بیٹھ کر؟ ان کو 5-6 سال بعد یاد آیا کہ جناب وہ نکاح ہی ٹھیک نہیں تھا. کون ہے جو ان سے یہ سب کچھ کرا رہا ہے؟ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھ کر ان کی ڈوریاں ہلانے والے ہیں. آپ صرف یہ پتہ کر لیں کہ کہیں ان کی کوئی ویڈیو یا آڈیو تو نہیں ہے. آخر کس مقصد سے یہ بلیک میل ہو رہے ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ عمرہ چھوڑ کر, سارے نیکی کے کام چھوڑ کر یہ سعودیہ سے واپس آئے ہیں اور ان کی وہ ویڈیو جو پیش کی جا رہی ہے وہ جنوری کی بنی ہوئی ہے, جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور میڈیا کو بھیجی جا رہی ہے کہ اس کو چلاؤ. دیکھیں جو کام یہ پیچھے بیٹھ کر رہے ہیں, آپ یقین کیجئے وہ بڑے برے طریقے سے بے نقاب ہوں گے. سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اس ملک میں ہوتا کیا ہے. اور اوریہ مقبول جان کا شکریہ کہ انہوں نے قوم کو سچ بتایا. یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ اپنی بہن اصل میں یہ عمران خان سے بیاہنا چاہ رہے تھے اور عمران خان نے ان کی بہن سے شادی سے انکار کیا اور آج مفتی صاحب اس کا بدلہ لے رہے ہیں. پھر اصل میں جو ان کی ڈوریاں ہلا رہے تھے پیچھے بیٹھ کر, انہوں نے کہا کہ چلو کھیل بڑا مزیدار ہے, عمران خان کو بھی سزا ملے گی. حالانکہ کچھ ہوگا نہیں. یہ ساری زندگی بھی لگے رہے, عمران خان اس کیس میں نااہل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کیس میں اگر کوئی پھنسنے والا ہے تو وہ خود مفتی سعید ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.